بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سانپ کا پڑا ہے اس سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ اور یہ پیچھے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو رہنما قوم کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نصارہ جو مددگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ جو مددگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ٹیم میں سے ایک گروہ ہے یا کچھ لوگ ہیں، ان کے معاملے کے اندر آپ کے سامنے ان کی سوچ ہے وہ رکھی جا رہی ہے۔ وہ ساری کی ساری ٹیم تو نہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ اعزاز سامنے ما انزل الى الرسول ترى اعينهم في من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا فاكتبنا مع الشهداء۔ تو یہ انہی کی ٹیم کے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ میں اکثر آپ کو یہ باتیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو ماضی کے ہیں، اور ماضی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ پھر مضارع کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ وہ اب بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عہد شکن ہوتے ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کی عہد کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے مکس ہیں، تو ماضی کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے نتائج کے حوالے سے پھر مستقبل کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں مستقبل ان کا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماضی، مستقبل اور حال سے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ اسی انداز سے پیش کیے، تو بیچ میں یہ مضارع آ جاتا ہے اور بیچ میں ماضی ہوتے ہیں اور بیچ میں مستقبل کی بات ہوتی ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں نے سنا کہ جو دیا گیا تھا، بھیجے گئے کہ جو رسول جو پیغام لے کے آیا تھا، جو اس کی طرف بھیجا گیا تھا، جو میسج دیا گیا تھا، جب انہوں نے وہ میسج سنا ترا اعینہم تفیض من الدم، غور کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے، عین جو ہے تفیض من الدم میں، تو وہ بہہ پڑتے ہیں آنسو یا نمناک ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں، مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے پہچان لیا، عرفہ معروف تھا جو ان کے لیے جانی پہچانی چیز، من الحق جو حقوق کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے جو جانی پہچانی انہوں نے اس کو پہچان لیا، اس وجہ سے ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ یقولون ربنا آمنا، اور پھر وہ کہتے ہیں، اسے ماضی تھا اب یہ یہاں پر مضارع ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، یہ مضارع کا معنی دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے نظام ربوبیت ہم امن قائم کرنے والے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پاس ہم کو لکھ لیجئے، ہمارے لیے اپنے پاس درج کر لیجئے کہ ہم شاہدین ہیں، شاہدین کے ساتھ مع شاہدین، جو گواہی دینے والے ہیں، جو گواہ ہیں، گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر لیجیے۔ وما لنا، اور کیا ہوا ہمیں، لا نؤمن باللہ ہے کہ ہم امن قائم نہ کریں آئین کے ساتھ، وما جاءنا، جبکہ وہ آئین ہمارے پاس آ گیا، من الحق کی، حقوق کے حوالے سے، حقوق کے جو علمبردار ہے جو آئین حقوق دینے کا، تو جب وہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اس پر کے ساتھ امن قائم نہ کریں، ونطمع، اور ہم خواہش رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہم کو داخل کیا جائے گا ربنا ہمارے نظام ربوبیت کے حوالے سے، مع القوم، ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کر دیا جائے گا جو صلاحیت بخش کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک گروہ یہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ ہمیں ان شاہدین میں لکھ لیا جائے، اور یہ کہ ہم اس بات کی بھی طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں ان صلاحیت بخش کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی داخلہ ملے گا، ان کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پاس پہنچایا ان کو مملکت الہیہ نا بما قالوا، جو انہوں نے کہا۔ تو یہ جو مملکت الہیہ ہوتی ہے، یہ جو اس آئین کے پر عمل درآمد کرا رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ ان کا جواب ہے۔ اور آج بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج ایسا نہیں ہو رہا، آج بھی پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو حسن کرانا کام کرتے ہیں اور جن کے بارے میں مشہوری ہو جاتی ہے کہ یہ بہترین کام کرنے والے ہیں یا بہترین کام کر رہے ہیں، تو ان کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے مملکت کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو مملکت موجود تھی، اصابہم اللہ بما قالوا، پاس ان کو اپائنٹ کیا گیا جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها، ان خوشحال ریاستوں کے اندر جہاں خوشحالیاں رواں دواں تھیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء، اور یہی تو اسکورہ والا جو بدلہ ہے، جزا ہے کرانا کام کرنے والوں کا ہے، یہ وہ صلاحیت بخش جو کام کرنے والے ہیں، اب ان کو یہاں پر محسنین کہہ دیا کہ انتہائی حسن کرانا کام کرنے والے، تو یہ ان کا بدلے کے طور پر ان کو ان خوشحال ریاستوں کے اندر لاحق، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہمارے نشان راہ کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ دونوں کا حساب برابر کر دیا یہاں بتا کر کہ وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اور جب ان کو حق مل جاتا ہے، جب ان کے حقوق کی بات آ جاتی ہے، وہ آئین کی بات آ جاتی ہے، تو وہ تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تو نمناک ہو جاتے ہیں کہ یہی تو تھا ہم تلاش میں، اور پھر ان کو خوشحال ریاستوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اور جو انکار حق کرنے والے ہیں، ساتھ ہی بتا دیا کہ انکار حق کرنے والے اور نشان راہ کو جھٹلانے والے، جو منزل کا پتہ دیتے ہیں نشانے، اگر ان کو کوئی جھٹلا دے تو اولئک ثابت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قید خانوں کے لوگ ہیں، جن کو قید خانوں میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قید خانوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اے امن قائم کرنے والو، نہ پابندیاں لگاؤ ان موزوں چیزوں پر، ان موزوں مقاموں پر
ما احل اللہ لکم کہ جو کہ جائز قرار دے دیا ہے مملکت الہی جو تمہارے لیے جائز کام ہے ان کے اوپر پابندیاں کیوں لگاؤ گے؟ ولا تعتدوا اور دیکھو زیادتی نہ، یہ زیادتی والی بات ہے بھائی کہ جن چیزوں کے بارے میں اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی جو موزوں چیزیں ہیں اور جس کو انہوں نے مملکت الہیہ نے جائز قرار دیا تو تم کیوں پابندی لگاؤ گے اس کے اوپر؟ دیکھو ولا تعتدوا زیادتی نہ، ان اللہ لا یحب یقینا مملکت الہیہ نہیں پسند کرتی زیادتی کرنے والوں، کیونکہ یہ اہل امن بھی جو ہیں جن کو ذمہ داریاں ملتی ہیں امن کی، امن قائم کرنے کی، تو یہ پھر اس کے طاقت کے نشے کے اندر یہ اس انداز سے کام بھی کرتے ہیں، تو جس سے ان کو روکا گیا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کہا کہ دیکھو حاصل کرو اس سے جو مملکت الہیہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ رزق وسیع ٹرم ہے، ہر قسم کا تمہارے اپنے لیے بھی، کیونکہ یہ جو امن قائم کرنے والے ہیں ان کے اپنے لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، اور معاشرے کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے وہ فنڈ لگانے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے عوام کی جو ہوتا ہے۔ تو بتایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور حاصل کرو سے جو نشو و نما کے جو وسائل ہیں تمہارے پاس مملکت الہیہ کی طرف، حلال طیبا اور وہ جائز ہے اور موزوں ہے، واتقوا اللہ اور تم کو چاہیے کہ مملکت الہیہ کے ہم آہنگ ہو جاؤ، الذی انتم بہ مؤمنون وہ قانونی تقاضے وہ آئے جس کے ساتھ تم امن قائم کرنے والے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم دیکھو تمہارا مواخذہ نہیں کیا، تمہیں پکڑا نہیں جائے گا مملکت الہیہ کی طرف سے، باللغو فی ایمان جو تم ایک لغو، یہ لام غین واو لغو ہے جس کا معنی آواز ہے، جن سے ہر قوم اپنا مطلب نکالتی ہے، یعنی کہ وہ آوازیں جو بولی جائیں اور ان کو اپنے اپنے انداز سے سمجھا جائے۔ اور اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ یونانی لفظ ہے لوگوس، جس سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کلمہ ہے، یعنی کہ بات کرنا۔ تو تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اگر تم کوئی بھی بات کرتے ہو فی ایمانکم اپنے معاہدے، اپنے طور پر، اپنے معاہدے کے طور پر کہ تم ایک بات کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا، تو اس کا تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا جو تم اپنے طور پر کرتے ہو۔ ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہارا تو مواخذہ ہوگا، تمہیں پکڑا جائے گا، بما عقدتم بے من ساتھ معاملے جو عقدتم، عقدہ مانا گرہ باندھنا، تو تمہارا مواخذہ اس معاملے میں کیا جائے گا جو تم نے گرہ باندھی ہے، جو تم سے اوتھ لیا گیا ہے، لکھوایا گیا، لکھ کے دیا گیا یا لکھوایا گیا، ایمان ایک معاہدے کے تحت، عقدت ایمانکم ایک معاہدے کے تحت تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تو پوچھا جائے۔ فکفارتہ طعام عشرہ مساکین ما تطعمون اہلیکم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم کہ دو باتیں بتائی ہیں کہ ایک تو مواخذہ تمہارا نہیں ہوگا جو تم خود سے کوئی بات کرتے، لیکن جو تم نے ایک عہد کے ساتھ اس کا معاہدہ پختہ کیا ہے، عقدہ پختہ عہد کرنا، پختہ عہد ایک معاہدے کے تحت تم نے پختہ عہد کیا ہے، اگر تم وہ کام نہیں کرتے ہو فکفارۃ پاس اس کا پھر کفارہ، اس کا ازالہ کرنا، اس کا پھر جرمانہ ہوگا تمہارے پاس۔ اطعام عشرۃ مساکین کہ تم معیشت کا بندوبست کرو ایک معاشرے کے لیے، مساکین جو رکے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار چل نہیں رہے ہیں، جو آگے ان کے پاس معیشت کو چلانے کے لیے اپنی ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کا کفارہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے جو عہد لیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اب تمہارے پر یہ جرمانہ ہے کہ تم ایک معاشرے کو اطعام معیشت اس کی بندوبست کرنا، مساکین عشرۃ مساکین وہ جو ایک معاشرہ ہے رکا ہوا جس کے پاس کوئی معیشت کا سامان، من اوسط یہ اوسط درجے کے حوالے سے، درمیانے درجے کے حوالے سے، اوسط وسط سے ہے یعنی کہ بیلنس ہونا چاہیے، اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ان بیلنس ہو، مطلب کہ جو بنے ان کے پاس چاہیے کہ جو ان کو متوازن رکھے۔ ما تطعمون جو تم معیشت چلواتے ہو، اہلیکم اپنے اہل والوں کی جو تمہارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جیسے ان کی تم معیشت چلا رہے ہو اس انداز سے ان کے پاس کوئی معیشت ہونی چاہیے، ان کا کام ہونا چاہیے۔ اور کسوتہ ہوں یا ان کا کسوہ، کاف سین واو کساوا اس کا روٹ ہے، اور یہ کپڑا پہننے کو کہتے ہیں، کساوا کاف سین واو لباس کو کہتے ہیں، پہناوے کو کہتے ہیں، کیونکہ لباس اور پہناوا جو ہے وہ بھی تحفظ دیتا ہے نا جسم کو اور اس کی عزت کے حوالے سے، تو اس کو تم نے شیلٹر دینا تھا، اگر تم اس کو معیشت نہیں دے سکتے تو کم از کم شیلٹر تو اس کو ملنا چاہیے، تحفظ اس کا ہونا چاہیے۔ اور تحریر الرقبہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تحریر الرقبہ تمہارے سے ایک تحریر لی جائے گی، لکھوایا جائے گا جس سے تمہاری گردن پکڑی جا سکے، آئندہ تم ایسا نہ، وہ تحریر لکھوائیے۔ فمن لم یجد بس پھر کہا کہ جو کوئی یہ بھی نہ کرنا چاہے، جو یہ بھی نہ کر پائے کہ اس کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ شرمندگی بھی ہوگی اور یہ تحریر اگر لکھ کے دی گئی تو آئندہ کے لیے ایسی کوئی غلطی کی گنجائش ہوگی نہیں، تو پھر گردن پکڑی جائے گی۔ تو فمن لم یجد جو کوئی ایسا نہ کرنا چاہے، ایسا نہ پائے، ایسا نہ کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ اس کا، فصیام ثلاثۃ ایام بس پھر اس کا سیام ہے، سیام سوا ماہ سے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کی پھر تربیت کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے نہیں ہے ابھی، جو اہلیت ہونی چاہیے کہ اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی
جو صلاحیت ہے اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے کام کرنے کے حوالے سے صلاحیت، وہ اس کے اندر ہے نہیں ہے، وہ اس نے پایا نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہو سکی ہے، اس کو جو اپائنٹ کیا گیا تھا تو اس کی صلاحیت کو پرکھا نہیں گیا، یا اپائنٹ کرنے کے بعد بھی اس کی تربیت نہیں ہو سکی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکا میں نے کیسے کہا، تو فصیام و سلاست ایام، تو پھر جو دور ہے پورے کا پورا ایام، تو اس کا سلاست تیسرے حصے میں جو اس تربیت حاصل کی تھی پہلے، اب اس کا تیسرا حصہ، اگر اس کی 6 مہینے ٹریننگ ہوئی تو کم از کم تیسرا حصہ اس کی تربیت کے لیے مقرر ہونا چاہیے، اس کی تربیت ہو، تو جتنا بھی اس کا تربیت کا دور تھا تو اب اس کا ثلث تیسرا حصہ اس کے لیے مقرر ہونا چاہیے تربیت کی جائے، اور یہ جب اس کی تربیت کے حوالے سے اس کو لایا جائے گا، اور سوا ماہ کا معنی ہی رکنا، یعنی کہ اس کو ڈیوٹی سے روک کر جب ادھر کیا جائے گا تو انسان تو محسوس کرے گا وہ اپنی کہ میں وہ صلاحیت پر پورا نہیں اتر سکا جو ڈیوٹی لگی تھی، اور اب مجھے مطلب کہ دوبارہ تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو کہا ذالک کفارہ، یہی اس کا کفارہ ہے، یہی اس کی جرمانہ ہے کہ وہ الگ کر دیا جائے اور اس کی مطلب کہ انسلٹ ہو دوسروں کے حوالے سے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ان کے جو ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے معاملے کے اندر یہ اس کا کفارہ ہے کہ وہ تربیت لے دوبارہ اس کام کو۔ اذا حلفتم، جب اس نے حلفیہ اپنا وہاں پر جاب شروع کی تھی تو وہ حلف ہوا تھا، جب اس کا حلف ہوا تھا تو اس حلف کی جو نافرمانی ہوئی ہے، اس حلف کے بارے میں جو اس کی کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی نہیں گئی، اور جو اس کے اوپر جرمانہ لگایا گیا وہ بھی اس کو نہیں پورا کر سکا، تو یہ پھر وہ حلف جو ہے اس نے اٹھایا ہوا تھا اس کے حوالے سے اس کی پھر وہ 3 حصوں، ایک حصہ جو پوری مکمل اس کی تربیت کا دور تھا اس کا تیسرا حصہ اس کے لیے مقرر کی دوبارہ سے وہ تربیت دی جائے۔ واحفظوا ایمانکم، اور دیکھو اپنے امن کی جو تم نے حلف لیا ہے عمل قائم کرنے کا، اس کی حفاظت کرو، کہ ذالک یبین اللہ لکم آیات، اور اس طرح واضح کرتی ہے مملکت الہیہ تمہارے لیے آیات ہی، بڑے نشانے راہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدردان بنو، قدردانی کرنے والے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اہل امن ہو، امن قائم کرنے والے ہو، تو انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے امن قائم کرنے والوں، انما الخمر والمیسر والازلام رجس فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے امن قائم کرنے والوں، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خمارہ یہ خے میم رے، خمارہ اس کا روٹ ہے، اور اس کا جو لفظوں سے معنی چھلک رہا ہے وہ تو ہے ہی خمار، کہ جیسے کوئی کھانے کا خمار ہوتا ہے یا نشے کا خمار ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان کو کوئی اسٹیٹس ملتا ہے تو اس اسٹیٹس کے خمار کے اندر ہوتا ہے بندہ، تو یہ اس کے عام طور پہ مانا گیا ہے طاقت کا نشہ، تکبر اور غرور کا خمار، 2 نمبر کو 1 نمبر بنانا، یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے، تو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس کو ڈیوٹی ملی ہے تو اس سے اس کے اندر خمار آ گیا، غرور اور تکبر آ گیا، جس کو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یعنی کہ تمہاری کیل و کال تکبر کے اندر نہیں ہونی، راعنا، تو ہم مطلب کہ بڑے ہماری تحفظ کیجیے، یا 2 معنی ہو سکتے ہیں، رانا رعونت سے بھی ہے، اور رانا میری رعایت کیجیے، تو دونوں حوالوں سے اس کا معنی اس انداز سے ہوگا کہ تمہیں رعایت کیوں ملے، تمہاری تو ذمہ داری لگائی گئی ہے، اب رعایت نہیں ہے تمہاری، اور دوسرا رعونت اور تکبر، کہ رعونت اور تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، کہ تمہارے لیے ایک ایسی جاب کریٹ کی ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم اس کے تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ اس کا بڑا سمجھ رہے ہو کہ میں پتہ نہیں کیا فن خواہ بن گیا، تو یہ فن کھانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر خمار نہیں ہونا چاہیے، خمر نہیں ہونا چاہیے، کہ تم، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کوئی خطاب ہے، انما خمر والمیسر والازلام، بتایا جا رہا ہے کہ بے شک خمر جو ہے، یعنی کہ ایسی صورتحال کے جس کے اندر تمہارے اندر خمار آ جائے، جس سے تم طاقت کا نشہ، جس کو سمجھنے لگو کہ میرے پاس ایک طاقت اور قوت آ گئی ہے، وہ جو ہوتا ہے بڑا طاقت بھی دیتا ہے انسان کو، اور اس کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور اس کے عزت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے مقرر ہوا ہے، تو ہمارے ہاں تو یہاں پر اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو اس کے مبارکیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ بڑی مبارک ہو جی، فلانا ہو جی، ٹمکانا ہو جی، لوگ ان کی دعوتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ذمہ داری لگتی ہے، اس کو تو ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکا تو کہ جواب دہی کیا ہوگی، کیونکہ یہاں جواب دہی کا ہمارے معاشروں کے اندر تصور ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس عہدہ ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کچھ بھی کر دینے کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد برپا ہے، یہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں، اس اوتھ کے نشے میں کہ وہ اس کو اپائنٹ کر دیا گیا، اس کے نشے میں ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے خمار ہے، اور دوسرا لفظ بتایا والمیسر ہو یسارا سے ہے، یسر کا معنی ہوتا ہے معیشت کی طرف سے فارغ البالی ہو جانا، یعنی کہ بے فکر ہو جانا، اور کشائش اور آسودگی، یا یسر سے یہ آسانی بھی ہے کہ تن آسانی جانا، کہ اب اس نے کام تو کرنا نہیں ہے، اب اس کے پاس ایک ایسی جاب ہے کہ جس کو کرو نہ کرو چل سا چل،
یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو ان باتوں سے روکا جا رہا ہے کہ امن قائم کرنے والوں، تمہارے اندر اس عہدے کا کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ول میسر ہو، میسر یسر سے آسانی، کہ تم تن آسان نہ ہو جاؤ، کہ کام ہی نہ کرو بالکل۔ ول انصاب، اور انصاب نسب سے ہے، اور نسبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑے کر کے رکھنا، یعنی کہ اپنے ارد گرد جو ہے پھر وہ ہٹو بچے اور اس کے تحفظ کے لیے حاضر رہے کوئی، اس کے وہ اپنا ایک نسب العین بنا لے، یا پھر اس کا معنی نسبہ اپنے تحفظ کے لیے کھڑا رکھنا، یا اپنے اسٹیٹس کے لیے کسی کو کھڑے کرنا اپنے ساتھ۔ تو یہ بتایا کہ انصاف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے کوئی قانون بنا لو اور کھڑے رکھو اپنے ارد گرد۔ والازلام، اور ازلام یہ ظلمہ سے ہے، زے لام میم ظلم، جس کا معنی ہوتا ہے برتن کا بھرنا، غلطی کرنا، عطیہ کرنا، یا ازلام ان تیروں کو بھی کہتے ہیں جن سے شگون لیا جاتا ہے، شگون لینا، یعنی کہ ایسے اپنے لیے وہ بد شگونی اور خیر شگونی کے معاملات طے کرنا کہ شگون لینے کے بعد ہی آگے چلیں جی، کہ اگر شگون والی بات ہے، بہتری کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر بد شگونی آ گئی ہے تو پھر اس کام کی طرف جانا ہی نہ۔ تو یہ بھی ازلام، کہ ایسے معاملات جو تم کرتے ہو کہ شگون لینے کے بعد آگے بڑھتے ہو، یا شگن کے لیے کہ بد شگونی آ گئی ہے اور آپ نے وہ کام کرنا نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بتایا رجس من عمل شیطان، یہ جو پیچھے ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ خمر، میسر، انصاب اور ازلام، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ رجسن، یہ تو رجس ہے بھائی، یہ تو سخت آواز ہے بھائی، یہ کوئی جیسے مختلف چیزوں کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ مکس ہو جاتی ہیں، تو ان آوازوں کو رجس کہتے ہیں، مخلوق چیزوں کی آوازیں جو ہیں۔ تو یہ تو محض مطلب کہ جملے ہیں، محض باتیں ہیں۔ اور یہ عمل شیطان، یہ تو وہ کام ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہے، شیطانہ سے، یعنی کہ ایسی ذہنیت جو آئین کے اوپر توجہ نہ دے اور اپنے شگن لینے پر اور اپنے آسانی کے لیے اور اپنے سامنے نصب کرنے کے لیے دوسروں کو، اور اپنے نشے کے خمار میں، اس عہدے کے خمار میں رہنا۔ تو یہ تو ایسا عمل ہے کہ تم اپنے خمار میں، اپنے تو مطلب آسانی کے لیے اور اپنے شگن اور غیر شگن کے لیے کام کر رہے ہو، تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ شیطانہ یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو آئین کا مخالف ہو، جو ذہنیت آئین کے خلاف ہو، وہی شیطان ہوتی ہے۔ یہ تو آئین کے خلاف ذہنیت کا معاملہ ہے بھائی، یہ تو وہ عمل ہے۔ فائدہ نبو ہو، بس تم کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرو۔ یہ تو عمل شیطان جو ہے، یہ جو آئین کی خلاف ورزی ہے، اس سے اجتناب کرو بھائی، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی جو ہے، تمہاری فلاح جو ہے، وہ اس کے اندر ہے کہ تم آئین کی خلاف ورزی سے بچ جاؤ، آئین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرو، اس میں تمہاری کامیابی۔ انما یرید، بے شک جو آئین کا مخالف ہے وہ تو یہ چاہتا ہے، آئین جو کہ بینکم، یہ کہ تمہارے اندر ڈال دے عداوتاً والبغضاء، دشمنی اور بغض، جو ذہن کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہوتا ہے، اس کینے کو بغض کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کی دشمنی میں، ایک دوسرے کے خلاف جو ذہنوں کے اندر بھرا ہوتا ہے، اس کی مخالفت کے لیے۔ تو کہا کہ یہ جو آئین کا مخالف ہے، یہ تو تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے، فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے ذریعے، تمہارے خمار، تمہارے جو تم سوچ ہے، جو تمہاری یہ تمہارا جو تکبر کا نشہ ہے اس آئین کے حوالے سے، کہ جس آئین کے حوالے سے تمہیں وہ اپائنٹ کیا گیا ہے، تو تمہارے مابین وہ چاہتا ہے کہ اس تمہارے تکبر، جو تمہارا بڑا پن تم اس کے اندر محسوس کر رہے ہو، خمر جو تمہیں نشہ ہوا ہوا، اس خمار ہوا ہوا ہے اس عہدے کا، تو یہ تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، اور یہ فی الخمر والمیسر، تن آسانی اور تمہارے نشہ کی طرف سے، کہ جو تمہیں نشہ ہے اس جاب کا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تم کو روکتا ہے مملکت الہیہ کی نصیحت سے، ذکر اللہ ہے، وہ جو مملکت الہیہ کی نصیحت ہے اس سے تمہیں روکتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہارے فرائض منصب، اور جو فرائض منصبی تمہارے لیے مقرر ہیں ان فرائض منصبی سے بھی تمہیں روکتا ہے، اور مملکت الہیہ نے جو نصیحت کرتی ہے اس سے بھی روکتا ہے۔ اور یہ روکتا کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارے مابین جو ہے وہ خمر اور میسر ہے، وہ خمار ہے اس چیز کا، اور تن آسانی چاہتے ہو تم کہ کوئی کام کرنا نہ پڑے۔ فَحَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اپنے فرائض منصبی کے خلاف اور اپنے جو مملکت الہیہ کی نصیحت ہے اس کے خلاف کر کے کامیاب ہو پاؤ گے؟ نہیں۔ وَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تم کو منع ہو جانا چاہیے، منع کیا گیا ہے ان چیزوں، تو جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ان سے منع ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور دیکھو اطاعت کرو، فرما برداری کرو مملکت الہیہ کی اور اس کے بھیجے گئے کی، جو اس نے بھیجا ہے، اپنا مقرر کیا ہے نمائندہ پیغام کے ساتھ اپنے۔ تو مملکت الہیہ کی اطاعت جو ہے اور اس کے بھیجے گئے کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے بھائی، وہ ضرور۔ اور دیکھو اس سے بچو کہ جو تم اطاعت نہ کرنے کی طرف
جا رہے ہو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اطاعت تو تم نے کرنی ہے مملکت الہیہ کی اور اس کے بھیجے گئے کی۔ فائن تولیتم، بس دیکھو اگر تم اس کی خلاف ورزی سے نہ بچے، تم نے اس کی خلاف ورزی کر دی، اس سے منہ پھیر لیا، فعلموا، بس پھر جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ بے شک ہمارا جو بھیجا ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو پہنچا دینے کی ہے۔ وہ جو پیغام لے کر آتا ہے تو وہ پیغام اس نے پہنچانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فعلموا، پس اس بات کو سمجھ لو، جان لو، علم حاصل کر لو کہ انما علی رسول، کہ بے شک جو ہمارا یعنی کہ مملکت الہیہ کی طرف سے جو بھیجا گیا پیغمبر ہے، پیغام رساں ہے جو، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بلاغ المبین، وہ واضح انداز سے پہنچا دے، واضح انداز سے تمہیں بتا دے۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طغوا، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو عمل قائم کرنے والے ہیں اور جو صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے معاملے میں کہ اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا، فیما اس بارے میں، طائم جو وہ حاصل کر چکے، اذا متقوا، لیکن جب وہ قوانین سے ہم آہنگ ہو گئے، وامنوا، اور انہوں نے امن قائم کیا۔ ایک تو صورتحال یہ بتائی ان کی کہ وہ لوگ جو کچھ بھی حاصل کر چکے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی جس طرح سے بھی انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن جب وہ قوانین سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اذا متقوا، جب وہ قوانین سے ہم آہنگ ہو گئے، وامنوا، اور انہوں نے امن قائم کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صلاحیت بخش کام کیا، ثم اتقوا، اور پھر وہ یعنی کہ اس غلط کام کرنے کے بعد جو انہوں نے پیچھے کیے تھے وہ قوانین سے ہم آہنگ ہوئے، اور پھر کوئی غلطی ہوئی، پھر انہوں نے ہم آہنگی اختیار کی، ثم اتقوا، پھر وہ ہم آہنگ ہو گئے ان قوانین سے، وآمنوا، اور انہوں نے امن قائم کیا، ثم اتقوا، اور دیکھیں نا بار بار یہی آ رہا ہے، اور پھر وہ ہم آہنگ ہو گئے، وأحسنوا، اور انہوں نے حسن کرانا انداز سے کام شروع کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اور مملکت الہیہ تو پسند کرتی ہے حسن کرانا کام کرنے، تو حسن کرانا کام کرنے والے جو ہیں مملکت الہیہ ان کو پسند کرتی ہے۔ اور کوئی بھی مملکت جو ہے اپنے ایسے لوگوں سے کہ جو غلطی کرنے کے بعد ہم آہنگ ہو جائے اور پھر بار بار اس کے اوپر توجہ رکھیں کہ پھر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہے پھر انہوں نے ہم آہنگی کی ہے، تو بار بار ہم آہنگی کرنے والے جو ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے والے جو ہے اور حسن کرانا کام کرنے والے اور صلاحیت بخش کام کرنے والے بندے، تو مملکت ان کو پسند کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء، اے امن قائم کرنے والوں، تمہاری آزمائش کی جائے گی مملکت الہیہ کی طرف سے، بشیء، چیزوں کے معاملے میں، من الصید، یہ صید ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، صید صیادہ شکار، یعنی کہ کسی کو ایسے ہی شکار کرنا یا پھانسنا، یا کہ اس کو کسی معاملے کے اندر جال میں پھنسا لینا۔ تو بتایا کہ اے امن قائم کرنے والوں، تمہاری آزمائش کی جائے گی کس چیز، کئی چیزوں کے اندر، من الصید، ایک اس میں صید ہے، شکار کرنا ہے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہیں تمہاری قوت ان تک کہ تم ان کو شکار کر لو، ان کو پھانس لو، ان کو جال میں بند کر لو، تو تمہارے قوت جو ہے اس انداز سے ہے یا اس طرح کی ہے کہ تم ان کو شکار کر سکتے ہو اپنی قوت سے، ورماحکم، اور اپنے اسلحوں سے، جو تمہارے پاس تحفظ کے لیے سامان دیا گیا ہے، کوئی نیزے وغیرہ یا کوئی تمہارا اسلحہ جو ہے، تو تمہارے وہ دونوں انداز سے تم اس کا شکار کر سکتے ہو۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ مملکت الہیہ جان لے کہ کون خوف رکھتا ہے، کون ڈرتا ہے، بالغیب، جہاں پر تمہیں کوئی واچ نہیں کر رہا، تم غیب میں ہو، غیب میں رہتے ہوئے تم اگر کوئی شکار کرو گے ایسا کہ جہاں پر تمہاری قوت بھی پہنچتی ہے اور تمہارے اسلحے بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ ان کو تم شکار کر سکو، تو لیعلم اللہ، یہ کہ مملکت الہیہ جانتی ہے، من یخافہ، کہ کون ہے جو اسے ڈرتا ہے، مملکت الہیہ کے قوانین کی وائلیشن سے کون ہے جو ڈرتا ہے، بالغیب، اندیکھے، فمن اعتدی بعد ذلک، بس جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد جو تمہیں بات بتا دی گئی ہے، فلاح عذاب علیم، بس اس کے لیے تو بڑی سخت سزا ہے، دردناک سزا ہے، المناک سزا ہے اس کی، جو ایسا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو امن قائم کرنے والے ہو، لا تقتلوا الصید، دیکھو شکار کو مارو نہ، شکار کر کے نہ مارو لوگوں کا شکار نہ کرو بھائی، وانتم حرم، جبکہ تم پر پابندی ہے، تم پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے بھی، انسانوں کا شکار ہو رہا ہے بھائی، یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی، اور یہ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مملکتیں موجود ہیں کہ جہاں پر یہ لوگوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور شکار بھی وہ کرتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں، جن کو تحفظ کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ شکار کر رہے ہیں لوگوں کا۔ تو کہا لا تقتلوا الصید، کہ تم گھیر کر نہ مارو، شکار نہ کرو، شکار کو نہ قتل کر دو، مار دو، جبکہ تم پر یہ پابندی ہے۔ ومن قتلہ منکم، اور دیکھو جو کوئی بھی اس کو قتل کرے گا، کس کو، صید کو، شکار بنا کر، منکم، تم میں سے، جو کوئی بھی اس کو قتل کرے گا تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، پس اس کا بدلہ ہے اسی کی جیسا جیسے کہ اس نے کیا ہے، اسی کی مثل، جو اس نے قتل کیا تو اسی کی مثل اس کا بدلہ ملے گا اس کو، من النعم، اس نام کے حوالے سے، کہ جو اس کو نام، نون این بن نام، خوشحال ہونا، زندگی کا آسودہ ہونا،
موافق آنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے، یعنی کہ جس کو خوشحالی کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اس کو تم نے آزاد بندے کو، ایسے بے ضرر بندے کو تم نے قتل کیا، یا کمو بہی، تو پھر اس کے فیصلے کے بارے میں ذوا عدل منکم، تم میں سے جو ڈبل بینچ ہے وہ فیصلہ کرے، زو عدل، زو مانے والا، عدل مانے عدل کرنے والے، منکم تم میں سے، دو عدل والے، پھر دو ڈبل بینچ بیٹھے گا جی اس کے لیے، تو ڈبل بینچ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ کئی ادارے جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں کہ جو عدالتوں میں نہیں، عام عدالتوں میں نہیں آتے ہیں، ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ قانون بنا ہوا ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا، گھیر کر نہیں مارنا، شکاری نہیں بن جانا لوگوں کے، انسانوں کا شکاری نہیں بننا تم نے، تو جب تم پر یہ پابندی ہے کہ تم یہ ایسا کر نہیں سکتے ہو، اور اگر تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، یہ کہا کہ جو کوئی بھی ان کو قتل کر دے گا تم میں سے جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے، تو فضل جزاؤ، پس اس کا پھر بدلہ مثل ما قتل، اسی کی مثل ہوگا جو اس نے قتل کیا، من النعم، اس نعمت دیے گئے کو، اس نعمت کے حوالے سے، یا کم بہی ذوا عدل منکم، اور اس کا فیصلہ کرے گا ڈبل بینچ تم میں سے ہی، جو اس عدالت کے فیصلہ کرنے والے ہیں تم نے جو مقرر کر رکھے، تو اس ادارے کے وہ ڈبل بینچ بیٹھے گا اس کے، خادیم بالغ الکعبہ، اور رہنمائی ہے جو پہنچی ہوئی ہے کعب، یہ کعب ایک چورس چیز کو کہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا، تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ایک قانون ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے، رہنمائی کی بات ہے کہ جو اس رہنمائی کی وائلیشن کرے، کہ جو جس کے پاس رہنمائی ہے پہنچی ہوئی ایک چاروں طرف سے بند، وہ کفارہ تو ہم، اور اس کا کفارہ جو ہے، پھر اس کا جرمانہ جو ہے پھر تو ہمیں مسکین ہے، یعنی کہ جو رکے ہوئے لوگ ہیں ان کی معیشت کا بندوبست کرنا، اور عادل ذالکا، یا اس کے برابر، سیامن، اس کی تربیت، لیذوقا وبال امرہ، تو تاکہ وہ اپنا جو اس نے کام کیا ہے، جو اپنے اوپر مصیبت ڈالی ہے، وبال ڈالا ہے، تو اس کے عمل کا وبال یہ ہے کہ وہ تو ہمیں مسکین، وہ جو رکے ہوئے معیشت سے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بندوبست کرے گا، اور عدل ذالکا، یا اس کے برابر جو اس نے جرم کیا، سیامن، اس کی تربیت ہے، لیذوقا وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے عمل کا، اپنے کام کیے گا وبال، عفا اللہ عما سلف، اور مملکت الہیہ نے عافیت میں لیا جو کچھ پہلے ہو چکا، یہ جو کچھ پہلے ہوا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عافیت میں لے لیا گیا، ان کو یہ نرم سزائیں دی گئی، ومن عادہ، اور جو کوئی اب زیادتی کرے گا، فینتقم اللہ منہ، پاس اس سے مملکت الہیہ انتقام لے گی، جو پہلے ہو چکا اس کو اس چھوٹی سزا کے حوالے سے کہ ایک مطلب کہ ادارہ تھا، اس ادارے کے چاروں طرف سے اس کو رہنمائی پہنچی ہوئی تھی، اور بند تھا وہ کہ کوئی اس کو گائیڈنس نہیں دے گا، اس کی رہنمائی اس کے پاس ہے، اور جو پہلے ہو چکا، عفا اللہ مسئلہ، عافیت میں لیا یا معاف کر دیا مملکت الہیہ نے اس چیز سے جو سلف جو ہو چکا، لیکن اب جو زیادتی کرے گا، فینتقم اللہ، پاس مملکت الہیہ اس سے انتقام لے گی، منہ سے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور مملکت الہیہ تو غالب اور ذو انتقام، بدلہ لینے والی ہے، وہ تو ایسے کام کا بدلہ کہ جس میں انسانیت کا ضیاع ہو، جس میں انسانیت کو گھیر کر اس کو شکار کی طرح مارا جائے، کہ اس کا شکار کیا جائے، تو یہ تو انتہائی گھٹیا بات ہے، تو اس کو بڑی سختی سے مملکت الہیہ نے لیا کہ اب جو کوئی کرے گا اس سے انتقام لیا جائے، کیونکہ مملکت الہیہ تو عزیز ذو انتقام، وہ تو غالب بھی ہے اور انتقام لینا بھی جانتی ہے، انتقام لینے والی۔ احل لکم صید البحر، جائز قرار دیا گیا تمہارے لیے صید البحر، بحرانی کیفیت کے شکار کو، یعنی کہ جو بحرانی قوم ہو، کسی بحرانی مسئلے کے اندر تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور بحران ہے وہاں پر، تو بحرانوں کے اندر کہا کہ تمہارا شکار کرنا، شکار کر کے گھیر کر مارنا، تو وہ جائز قرار دیا گیا، وہ طعامہ، اور اس کی معیشت، اور ان لوگوں کی معاش کے معاملے کے اندر مطعم رکھوں، تمہارے لیے بھی بتایا یاد ہے کہ ایسی قوم، ایسے لوگ کہ جو بحرانی کیفیت میں ہیں، احل لکم صید البحر، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ تمہارے لیے بحرانی کیفیت کے حوالے سے شکار کرنا جائز قرار دے دیا گیا، بحرانوں کے اندر جب بحران ہو اور جب بحرانی کوئی قوم ہو تو وہاں پر پھر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بحرانی قوم ہوتی ہے وہ خود بھی مطلب کہ شکار کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں ان امن قائم کرنے والوں کو، اور اب امن قائم کرنے والوں کو کیونکہ ان کے مقابل ہے، ان کے امن قائم کرنے کے لیے ان کے مقرر کیا ہے، تو ان کے اوپر بھی اجازت ہے کہ وہ پھر ٹارگٹ کریں، شکار کریں وہ بھی، کیونکہ بحرانی کیفیت ہے، تو بحرانی کیفیت کے اندر آزادی دی گئی ہے، اور یہ مجھے نہیں معلوم اب کیا ہے، اب بھی وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ویسے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو فضائی حملے جو ہوتے ہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی گاڑی کو، کسی مکان کو یا کسی مقام کو، تو وہ بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ٹارگٹ کر کے اوپر سے میزائل مارتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ
टेररिस्ट थे। तो कुरान ने भी इसको इसी अंदाज से बयान किया है। उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, जायज़ करार दिया गया तुम्हारे लिए टारगेट करना, शिकार बनाना, बहरानी कैफियत वो तो आम हो, और उसकी मैशियत, उसके मैशत का बंदोबस्त करना, बताओ लकुम, यानी कि उसका जो मशीयत का कारोबार है, जो वो कारोबार उनका चल रहा है, तुम्हारे लिए भी वो मताए हयात है। वलिस सयारा थी, और ये तुम्हारे लिए भी मताए हयात है। वलिस सयारा, और सयारा कहते हैं चलने वाले को, कि जो अपने सफ़र में मौजूद है, वो जो चल रहा है, जो चलने वाला है, उसके लिए भी मताए हयात इसके अंदर मौजूद है। कि जो तुम अमन कायम करने की ड्यूटी कर रहे हो, तो वो सयारा भी जो है, वो जो चलने वाले भी हैं, वहाँ से निकलने वाले भी जो हैं, आने जाने वाले, उनके लिए भी मता है, उनके लिए भी खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो होना चाहिए। वहुर्रिमा अलैकुम सैदल बर, और तुम पर पाबंदी लगा दी गई सैदल बर, बर बरारा इसका रूट है, कि जब कुशादगी का काम हो रहा है, जब फैलाव का काम हो रहा है, तो तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि तुम वहाँ पर ये टारगेट नहीं कर सकते। कुशादगी के कामों के अंदर तुम पर पाबंदी लगा दी गई है कि तुम शिकार करो। तो शिकार, इंसानी शिकार जो है, वो तुम पर पाबंदी है कि तुम कुशादगी के मामले में अगर कोई काम कर रहे हो तो फिर उस पर पाबंदी है। माँ तुम हुरमुन, माँ तुम हुरमुन, जब तक कि तुम पर पाबंदी है उस वक़्त तक तुम ये टारगेट नहीं कर सकते। ये सैदुल बर जो है, कुशादगी का जो काम है, इनके अंदर जब तक तुम पर पाबंदी है, तुम पर उसकी पाबंदी लगा दी गई है कि तुम टारगेट नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। इंसानी शिकार की पाबंदी है। तुम ये आम खाने पीने के शिकार की बात नहीं हो रही, ये इंसानों की बात हो रही है। वत्तकुल्लाह, और अमल कायम करने वालों को कहा गया। दोनों सूरत हाल तुम्हें बता दी है कि एक तो कुशादगी के लिए बरारा, कुशादगी के लिए जो काम हो रहा है, तो वहाँ पर टारगेट नहीं हो सकता, और टारगेट अगर हो सकता है तो फिर बहरानी कैफियत के अंदर हो सकता है। तो बहरानी कैफियत जब नहीं है, कुशादगी की कैफियत के अंदर तुम काम कर रहे हो, फैलाव का काम कर रहे हो, तो फिर तुम पर पाबंदी है कि तुम शिकार नहीं कर सकते, इंसानी शिकार नहीं कर सकते। वत्तकुल्लाह, ममलकत इलाहिया के आइन से हम वहाँ हो जाओ। अल्लाज़ी अलैहि तौफ़ीक़, वो जिसकी तरफ तुम सबको उसी की तरफ इकट्ठा किया। जाअल्लाहु काबता बैती, और मुकर्रर कर दिया ममलकत इलाहिया ने एक चार दीवारी के अंदर, अल बैत अदारे की, अदारे एक इदारा जो है ना, एक चार दीवारी के अंदर अपने अहकामात के साथ, अपने आर्डर के साथ, अपने कवानीन के साथ मौजूद है। तो जाअल्लाहु काबतल बैत बना दिया ममलकत इलाहिया ने, मुकर्रर कर दिया ममलकत इलाहिया ने एक चार दीवारी के अंदर बैत को, उस इदारे को, हराम पाबंदियां लगाने वाला, जो पाबंद करने वाला है, पाबंद करने वाला इदारा जो है, उसकी चार दीवारी के अंदर उस इदारे की पूरे लवाजमात रख दी गई है। क़य्यामन लिन्नास, लोगों के क़याम के लिए। ये जो एक इदारे के अंदर उसके पूरे जो लवाजमात रखे गए हैं कानूनी हवाले से, आइन के हवाले से, कि वो अपने मामलात खुद निबेड़ेंगे, वो अपने मामलात की खुद निगाहदाश्त करेंगे, वो उनको खुद सजा देंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया, जाअल्लाहुल काबा, मुकर्रर कर दी है ममलकत इलाहिया ने चार दीवारी के अंदर किसकी, बैत की, वो अदारे की, हराम जो पाबंदियां लगाने वाला है। क़यामुल लिन्नास, ये लोगों के क़याम के लिए है, लोगों के स्टैंड करने के लिए है। वशहरुल हराम, और मशहूर पाबंदियाँ, वल हुदा, और रहनुमाई, पाबंदियाँ भी और रहनुमाई के हवाले से भी। वल कलाइद, और कलाइद, वो जो कलादा, ये पीछे भी पढ़ चुके, कलादा मुकल्लद, वो जो उनके जिनके पास उनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं, पट्टे से मुराद उनको बैज लगे हुए हैं कि वो पाबंद है उस इदारे के। ज़ालिका लितालमू, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यालमू, कि यकीनन ममलकत इलाहिया तो जानती है, माफ़ी समावाति व माफ़िल अर्द, जो कुछ भी हुकूमतों के अंदर है और जो कुछ भी मुल्क के अंदर है, वह अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन, और यकीनन ममलकत इलाहिया हर शय के बारे में जानती है। तो ये बार बार मैंने बताया आपको, समावात जमा का सीगा है, हुकूमतें ज़्यादा होती हैं और मुल्क एक ही होता है। अर्द वाहद है और समावात जमा है, कि वो हुकूमतों के बारे में सबका सारे का सारा इल्म ममलकत इलाहिया के पास होता है, और जो मुल्क है उसका अख्तियार भी उसके पास होता है, और वो हर शय के बारे में ममलकत इलाहिया जानते। इल्म, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि यकीनन ममलकत इलाहिया तो शिद्दत के साथ ताक़ुब करने वाले। अकाबा पीछे से घेराव करना, पकड़ लेना। इल्म, इस बात का इल्म हासिल कर लो कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि यकीन ममलकत इलाहिया पकड़ लेने वाली है, गिरफ्त करने वाली है। वह अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और यह कि ममलकत इलाहिया तहफ़्फ़ुज़ भी देती है और बारहमत भी है। गफूरुर रहीम, हिफाजत देने वाली और रहमत देने वाली, बारहमत, अमाल का नताइज देने वाली। मा अला रसूली इल्लल बलाग, और नहीं है हमारे भेजे गए पर मगर पहुँचा देना। वल्लाहु यालमु मा तुब्दूना, और ममलकत इलाहिया तो जानती है जो भी तुम ज़ाहिर करते हो, वह मा तक्तमून, और जो भी तुम छुपाते हो, जो तुम ज़ाहिरी काम करते हो उसका भी ममलकत इलाहिया को पता होता है, और जो तुम छुपाते हो उसके बारे में भी ममलकत इलाहिया जानती। कुल ला यस्तवील खबीसा व तय्यब, इनसे कह दो कि नहीं बराबर होते खबीस और तय्यब। ये दो उल्ट मानी है, खबीस खबासा से और तय्यब मौजू।
یعنی کہ موزوں چیزیں اور بری چیزیں، خبیث چیزیں، یہ آپس میں الٹ معنی لیے جائیں گے یہاں پر، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابلہ آ گیا، اور جہاں پر بھی ایسے معنی آئے تو وہ ایک دوسرے کے الٹ معنی دیتے ہیں۔ تو طیب ہے موزوں چیزیں، ایسی طیب جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اور خبیث جو لوگوں کے لیے بری چیزیں ہوں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ موزوں چیزیں جو ہوتی ہیں، فائدہ دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ بلو عجبا کا کثرت الخبیث، اگرچہ کہ تمہیں بڑی تعجب انگیز لگے، عجبا کا معنی ہوتا ہے خوبصورت بھی لگنا اور تعجب بھی ہونا، یعنی کہ لوگوں کو تعجب ہو، اگر تمہیں تعجب ہے یا تمہیں بہت ہی پسند ہو، اگرچہ کہ وہ خبیث جو بری چیزیں ہیں، تو اگرچہ کہ تمہیں وہ بری چیزیں پسند ہو لیکن وہ ہے تو بری ہے، اگر تمہیں وہ چیزیں جو بری چیزیں ہیں اگر وہ تمہیں مملکت الہیہ تو ان کو پسند، فتح اللہ، پس تم کو کہا جا رہا ہے کہ مملکت الہیہ کے آئین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، یا اول الالباب لعلکم، اے عقل والے لوگوں، اے عقل و شعور جن کے پاس بلندی والا موجود ہے، وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مملکت الہیہ سے ہم آہنگ ہو جاؤ، اے عقل و شعور والے لوگوں، لعلکم تفلحون، یہ اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ بس، بہت شکریہ۔